السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ مصرف دے کھلو ایک بار صبح طیبہ کو، مصرف دے کھلو ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑا ظالم کون ہے؟ فرمان خداوندی ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب علیم۔ ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے
اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہچانتا کہ مسجدوں میں جائے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ میں لوگوں کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ آیت کریمہ ان نصرانیوں کے تعلق سے نازل ہوئی جنہوں نے بیت المقدس کی سخت بے حرمتی کی تھی، توریت کو جلایا، ناپاک جانور کو ذبح کیا گیا، تو خدائے قہار و جبار نے اپنے غضب کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا اس سے بھی بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں کی اس طرح بے حرمتی کرے؟ مگر ساتھ ہی ان تمام لوگوں کے لیے اس میں سخت وعید ہے جو مسجد میں نہ خود جاتے اور نہ دوسروں کو جانے دیتے ہیں۔ اس لیے سرکار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ شراب خانوں کے دروازے کھلے ہیں اور مساجد کے دروازے بند ہیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو، جب مسجد جاؤ، اور کھاؤ اور پیو، حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ میں مساجد میں جانے کے آداب سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، تم مسجد میں جاؤ تو اچھے کپڑے پہن لو، یا کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو لباس فخر پہن کر مزین ہو جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے، پاک اور صاف لباس کے ساتھ نماز پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے نماز کے لیے ایک مخصوص لباس تیار کرایا تھا، یعنی ایک قمیص، عمامہ شریف، چادر اور شلوار۔ اس زمانے میں ان کی جو مجموعی قیمت 1500 درہم تھی، اور وہ اسے اسی دن رات نماز کے وقت پہنا کرتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کو عمدہ لباس کے ساتھ ملنا لوگوں کے ملنے سے اولیٰ اور بہتر ہے۔ جبکہ آج کل کچھ لوگ مسجدوں میں جاتے ہی اپنے کرتے کے بٹن کھول دیتے ہیں، آستین اور نیچے سے پاجامہ چڑھا لیتے ہیں، جیسا کہ وہ کسی سے لڑائی کا ارادہ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں مسجد میں آنا سخت ناپسند ہے، اس لیے کہ جب لوگ کو وہ ناپسند ہو تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد تعمیر کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو موت کے بعد اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ہاں جس نے دنیا میں مسجد تعمیر کی ہو تو اس کو قبر میں بھی نیکیاں دی جاتی رہے گی۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے یا اس میں حصہ لیتا ہے تو مسجد کے ہر انگلی یا ہر ہاتھ کی مقدار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں 40 لاکھ شہر تیار فرمائے گا۔ ہر شہر میں 1 لاکھ گھر ہوں گے اور ہر گھر میں 1 لاکھ پلنگ بچھی ہوں گی، اور ہر پلنگ میں اس کے لیے حوریں بٹھائی ہوگی، اور ان تمام گھروں میں سے ایک گھر میں 40,000 دسترخوان چنے جائیں گے، اور ہر دسترخوان پر 40,000 پیالی ہوں گی جن میں مختلف رنگ اور ذائقہ کے طعام ہوں گے، اور اس
بندے کی ہر قوت جیسے جمع اور خود دشون میں اضافہ کیا جائے گا، وہ ان کھانوں کو کھا کر ہضم کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه وإن زادت، فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في القرآن المجيد، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمت و رضوان اپنی مشہور کتاب بوسطہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وگر خشم گیرت بکردار زشت، چوں باز آمدی ماجرا در نوشت، نہ گردن کشارہ بگیرت بفور، نہ عذر آورارا برانت بجور۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، ولیکن خداوند بالا و پست، باعثیا در رزق برکس نہ بست۔ جو ان کی کتاب ہے بوسطہ، انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے، جو اشعار تحریر فرمائے ہیں، آج کے ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے۔ آئیے جس آیت کریمہ کا میں نے ذکر کیا اس پر کچھ روشنی ڈالوں۔ اس سے پہلے ہم سبھی مل کر نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادباً احتراماً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور جو حضرات توجہ نہیں دے رہے ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں توجہ دیں، باتیں نہ کریں۔ سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ آج کا یہ موضوع ہے توبہ کے دنیاوی فوائد قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس سے پہلے آپ نے توبہ کے تعلق سے کافی باتیں سماعت کی ہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟
توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اس حوالے سے کافی باتیں سماعت کی ہیں. میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی موضوع کو کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، توبہ کرنے سے دنیا میں کیا فائدے ہیں، آخرت میں کیا فائدہ ہے، توبہ کا حکم ہم پر ہی ہے یا ہم سے پہلی امتوں پر بھی تھا، ان کا توبہ کا طریقہ کیا تھا، ہماری توبہ کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ذکر کیا ہے. قرآن مقدس کے اندر میرا مولا ارشاد فرماتا ہے توبہ کے حوالے سے کہ اگر آپ اپنا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار انعامات فرمائے، بے شمار احسانات فرمائے. انہی احسان میں سے، انہی انعامات میں سے ایک انعام توبہ بھی ہے. توبہ جس طرح سے ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، اسی طرح سے اگلی امتوں پر بھی توبہ کا حکم تھا، لیکن ان کا طریقہ کار الگ تھا، ان کا توبہ کا طریقہ الگ تھا، ہماری توبہ کا طریقہ الگ ہے. آپ دیکھتے چلیے کہ میں نے جس آیت کا ذکر کیا ہے توبہ کے حوالے سے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. قرآن مقدس میں میرا مولا ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں توبہ کا طریقہ بتا رہا ہے، لیکن ہماری توبہ کا طریقہ نہیں، بنی اسرائیل کی توبہ کا طریقہ بتا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے گروہ سے فرمایا، اے لوگو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، تم نے بچڑا کو اپنا معبود بنا کر، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر زیادتی کی ہے. کیسی زیادتی کی ہے کہ تم نے ایک بچڑا بنا دیا اور اس کی پرستش میں لگ گئے، اس کی عبادت میں لگ گئے. تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑی غلطی کر دی ہے. اب تم اس کے لیے معافی کرنی ہوگی، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگا. لیکن توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. قرآن مقدس میں مولا ارشاد فرماتا ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، توبہ کرو. کس طرح سے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے رب کی بارگاہ میں بہت ہی بہتر ہے. فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، تمہارا مولا تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ آیا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا، یہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے بچڑے کو بنایا ہے، ان لوگوں کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے. یہ ان کی توبہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کس طرح سے قتل کریں گے؟ اللہ اکبر. بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے. اگر کسی نے قتل کرنے سے گریز کیا، کوئی قتل کرنے سے پیچھے ہٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، اب جب قتل کرنے کی بات آئی، جب قتل کرنے کا حکم ہوا، اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آپس میں بھائی اور باپ، جو آپس میں بھائی تھے. جب اللہ نے قتل کا حکم دیا تو لوگ اپنی گردنوں کو اوپر اٹھا لیے، ایسے اٹھا لیے تاکہ کوئی ہمیں قتل کر دیا جائے، ہماری غلطی کی معافی مل جائے. اللہ اکبر. لیکن جب ہاتھ میں تلوار لیا گیا تو ہاتھ لرز گئے، کیونکہ جسے قتل کرنا ہے کوئی باپ کی شکل میں موجود ہے، کوئی بھائی کی شکل میں موجود ہے، کوئی دوست کی شکل میں موجود ہے. قتل کرے تو کیسے کرے؟ اللہ اکبر. پریشان ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ نبی گنا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے نبی آپ ذرا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، ہمارے ہاتھ لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، ہم اپنے والد کو کیسے قتل کریں، اپنے بیٹے کو کیسے قتل کریں، اپنی اولاد کو کیسے قتل کریں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، آسمان سے سیاہ بادل نازل فرما دیے تاکہ ہر طرف اندھیرا چھا جائے، ہر طرف تاریکی چھا جائے. اور اس کے بعد یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے تاکہ کوئی کسی کو نظر نہ آئے، تاکہ ان کے دل میں یہ رحم پیدا نہ ہو کہ یہ تو میرا بھائی ہے، اسے کیسے قتل کروں، یہ تو میرا بیٹا ہے، اسے کیسے قتل کروں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں جب بادل چھا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
جو حکم نازل فرمایا تھا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، قتل و غارت گیری کا معاملہ شروع ہوا اور ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، کرتے کرتے شام ہو گئی۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے پروردگار اب رحم فرما دے، ان کی توبہ کو قبول فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گریہ وزاری کی بنیاد پر، حضرت ہارون علیہ السلام کی گریہ وزاری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس سیاہ بادل کو ہٹا دیا اور ہر طرف اجالا ہو گیا۔ اس وقت ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن اللہ اکبر، اس وقت ایک دو لوگ نہیں، 100-200 لوگ نہیں، 70,000 افراد قتل ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں جب یہ 70,000 افراد قتل ہو چکے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، جو لوگ قتل کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں کا درجہ دے گا، اور جن لوگوں نے قتل کیا جو بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اگر میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ نبی کی علیہ السلام کی شریعت بتاتے چلوں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کی شریعت میں کس قدر سختی تھی۔ آپ دیکھیے، توبہ کے لیے کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کو قتل کرو، حالانکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ خود قرآن مقدس میں سورہ مائدہ کے اندر میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی نے بھی ناحق کسی کو قتل کیا، جس کسی نے بھی بغیر کسی عذر کے کسی جان کو قتل کیا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر، کسی بھی جان کو قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، لیکن ان کی توبہ کا طریقہ یہی تھا کہ اگر تمہیں توبہ قبول کرانی ہے، خدا کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ چاہیے، تو تمہیں قتل کرنا ہوگا۔ انہوں نے قتل کیا۔ اب آپ دیکھیے، میں ان کے شریعت کی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، آج ہم نہ جانے کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنی زیادتیاں کر رہے ہیں اپنی جانوں پر، لیکن ہم اس کا احساس نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا، کتنا انعام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے۔ لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی قوم کا حال یہ تھا کہ ان کی قوم میں جس بندے سے جس حصے سے گناہ ہو جائے، جسم کے جس اعضاء سے گناہ ہو جائے، جس عضو سے گناہ ہو جائے، اس عضو کو کاٹنا، جس میں کچھ حصے کو کاٹنا ان پر لازم و ضروری تھا۔ اگر آنکھ سے گناہ کیا ہے تو آنکھ کو نکالنا ضروری تھا، اگر ہاتھ سے ظلم کیا ہے تو ہاتھ کو کاٹنا ضروری تھا، پیر سے گناہ کیے تو پیر کو کاٹنا لازم تھا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے حضور حضرت موسیٰ علیہ نبی گنا علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، ان کے قوم کی زندگی دیکھیے۔ ان کی قوم میں ایسا بھی معاملہ پیش آیا کہ پوری روئی زمین پر ان کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں تھا، صرف اور صرف مسجد میں سجدہ کر سکتے تھے۔ ان کے لیے جو وضو کا پانی تھا صرف اور صرف وہی تھا جس سے وضو کر سکتے تھے، ان کے لیے تیمم بھی نہیں تھا۔ ان کی شریعت میں یہ بھی تھا کہ اگر مسلمان افطار کرنے کے بعد اسے نیند آ جائے تو اس کے لیے کھانا حلال، جو حلال کھانا اس کے لیے موجود تھا وہ حرام ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اور جب میں یہ بات پڑھنے لگا تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہاں تک بات مذکور ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا تھا، اندھیرے میں چھپ کر، رات کی تاریکی میں جب بندہ گناہ کرتا تھا تو صبح اٹھتے ہی اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں بندے نے گناہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا۔ وہ شریعت ایسی شریعت تھی کہ دل کی خواہش تھوڑی گرفت ہوتی تھی، دل میں اگر برے خیال پیدا ہوئے، گناہ کا خیال بھی پیدا ہوا تو اس پر بھی ان کی گرفت ہوتی تھی، اس پر بھی ان کو سزا دی جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا، کتنا کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیب کی پردہ پوشی فرمائی۔ آج ہمارے دلوں میں نہ جانے کتنے فتنے ہیں، نہ جانے کتنے ہمارے دلوں میں برائیاں ہیں۔ اگر وہ ہماری برائیاں اگر سامنے آ جائے تو شاید کوئی ہم سے ہاتھ ملانا پسند نہ کرے، شاید کوئی ہم سے ملنا بھی پسند نہ کرے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھے ہیں۔ کیا یہ کم ہے؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آسان ذریعہ رکھا ہے، کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، کسی جان کو مارنا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ 2 قطرے آنسو بہا دو، ہمارے آنکھوں میں قطرے بعد میں آتے، میرا مولا پہلے ہی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توبہ کس کی قبول ہوگی؟ اس حوالے سے قرآن مقدس کا آپ جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ یقیناً جن لوگوں کا توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے انجانے میں گناہ کیا، نادانستہ طور پر گناہ کر بیٹھے، بھولے بھٹکے گناہ کر بیٹھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی توبہ اللہ قبول فرما لے گا۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی توبہ بھی کر لے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ لفظ ارشاد فرمایا ثم یتوبون من قریب، وہ جلدی توبہ کر لے، اس جلدی سے مراد موت کا وقت ہے، یعنی موت آنے سے پہلے اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے
تو میرا مولا ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن اس کی اگلی آیت میں میرا مولا ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. جن لوگوں کے گناہ قبول ہوں گے اللہ نے اس کا بھی ذکر فرما دیا. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ کہ جو لوگ پے در پہ گناہ کرتے رہتے ہیں, جان بوجھ کر گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں, ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا, اور کافروں کی بھی توبہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا. وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ دیکھیے تو صحیح کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہونے کے باوجود, وہ نبی ہونے کے باوجود جن سے کسی گناہ کا تصور محال ہے, ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا, جن سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو ہی نہیں سکتا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 100 مرہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں 100 سے زائد مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں. لیکن وہ توبہ استغفار کرنا گناہ کی معافی کے لیے نہیں, بلکہ ہم جیسے گنہگاروں کو درس دینے کے لیے, تاکہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. ہم جیسے گنہگاروں کی گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ دیکھیے آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ آج ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں, آج ہمارے پاس طاقت و قوت نہیں ہے, آج ہمارے پاس عزت نہیں ہے. لیکن حقیقت میں آپ دیکھیں تو یہ سب کے سب جڑا ہوا ہے توبہ سے. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی آج عزت نہیں ہے, مسلمان آج عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, لوگ ہمیں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں, ہم بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ اس کے برعکس سے سارا معاملہ. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. منافق لوگ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مدینہ جائیں گے, جب ہم شہر لوٹیں گے, تو لوٹنے کے بعد جو سب سے ذلیل و رسوا قوم ہیں انہیں معاذ اللہ ہم شہر سے نکال دیں گے. منافقین کا کہنا یہ تھا کہ معاذ اللہ مسلمان سب سے ذلیل و خوار ہے, مسلمان ہر جگہ رسوا ہے معاذ اللہ. ان کا نظریہ یہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نظریہ کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ارے کون کہتا ہے ہم ذلیل ہے, کون کہتا ہے ہم رسوا ہے؟ قرآن کہتا ہے عزت تو اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور ایمان والوں کے لیے ہے. ہم کہتے ہیں ہم کمزور ہیں, قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. اس کا ہمارا رونا یہ ہے کہ ہم آج بہت کمزور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم توبہ سے دور ہیں. کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں, سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. قرآن میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, تم ایمان لے آؤ, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. یا قوم استغفروا ربکم, اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. انہ کان غفارا, بے شک تمہارا رب بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے, مہربانی فرمانے والا ہے. کیونکہ جب تم توبہ کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا, تمہاری دنیاوی زندگی کیسی ہوگی. اس کے حوالے سے قرآن ارشاد فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا, زوردار بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور مال کے ذریعے, اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے باغات پیدا فرما دے گا, تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا. اللہ اکبر. اتنی ساری خوبیاں بتائی جا رہی ہے, اتنے سارے بینیفٹس بتائے جا رہے ہیں کہ اگر بندہ توبہ کر لے تو توبہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بھی نازل فرمائے گا, اس کے ساتھ ساتھ اس کے اولاد سے بھی نوازے گا, رزق میں برکت عطا فرمائے گا, اس کے لیے خوشحالی پیدا فرما دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے, تمہیں اپنی عزت کی پرواہ کیوں نہیں ہے, تم رب کی بارگاہ میں عزت کیوں نہیں حاصل کرتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یعنی اگر تم توبہ کرتے ہو تو توبہ کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت سے بھی نوازے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی حدیث کے ضمن میں حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت عرض کی کہ حضور میں بہت ہی زیادہ غریب ہوں, میرے پاس مال و دولت نہیں ہے, آپ دعا فرمائیے کہ مجھے مال و دولت مل جائے. تو حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم توبہ استغفار کو لازم پکڑو. پھر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے حضور ہمارے یہاں پر سخت قحط سالی پڑ گئی ہے, بارش کا نام و نشان نہیں ہے, کہیں سے پانی کا قطرہ میسر نہیں آ رہا ہے, ذرا رحم فرمائیے, دعا فرمائیے.
آپ نے فرمایا تم جاؤ دعا استغفار کرو۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا میں بہت تنگ دست ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ نے اس سے بھی فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے حضور میرے پاس مال و دولت تو بہت ہے پر اولاد نہیں ہے، مجھے اپنی نسل آگے بڑھانی ہے، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں اپنی نسل کیسے بڑھاؤں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت حسن مصطفیٰ کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور توبہ استغفار کرو۔ وہاں پر ایک شخص موجود تھا، وہ عرض کرتے ہیں حضور کیا معاملہ ہے، لوگ الگ الگ شکایتیں لے کر آ رہے ہیں، الگ الگ پریشانیاں لے کر آ رہے ہیں، لیکن آپ سب کو ایک ہی واقعہ سنا رہے ہیں، آپ سب کو ایک ہی حکم عطا فرما رہے ہیں کہ جاؤ توبہ کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حسن مصطفیٰ نے فرمایا کیا تم نے وہ آیت نہیں سنی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح نبی کی نبی علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ اے لوگو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، انہ کان غفارا وہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ بلکہ ایک مقام پر سورہ ہود کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اگر تم رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور جتنی طاقت و قوت تمہارے پاس ابھی ہے اللہ تعالیٰ اس سے مزید ترقی عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اگر دنیا میں طاقت و قوت چاہیے، مال و دولت میں اگر تمہیں کثرت چاہیے، فراوانی چاہیے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے محلے میں بارش نازل ہو جب قحط سالی پڑ جائے، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارے اولاد میں کثرت ہو، تو توبہ استغفار کو لازم پکڑو۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی بنیاد پر اس کے دنیاوی تمام امور میں اس کے لیے راحت و نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیے قرآن مقدس میں جا بجا اس کا حکم دیا گیا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کے بے شمار فائدے ہیں، حتیٰ کہ ایک مقام پر حضرت علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 4000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے عرش کے چاروں طرف یہ آیت لکھ دی تھی فَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ کہ جو بندہ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى کہ جو بندہ اچھے اعمال کرے، اچھے کام کرے، ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ بات 4000 سال پہلے لکھی گئی تھی زمین و آسمان کی پیدائش سے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اب آپ دیکھیے کہ آج جو ہم توبہ نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، غالباً صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه جب کوئی بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، فإن تاب واستغفر اگر توبہ کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، ثقل قلبه تو اس کا دل پاک کو صاف کر دیا جاتا ہے، وَإِن زَادَ زَادَتْ اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اور زیادہ سیاہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ گناہ کا اثر ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کے اندر فرمایا كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان کے کرتوت کی بنیاد پر ہی ان کے دلوں پر ان کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھتے چلیے کہ اس پوری چیز کا تعلق، پورے توبہ کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، اور دل کی کیفیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب کہ اے لوگو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر وہ سدھر گیا تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، پورا جسم سنور جاتا ہے، لیکن اگر وہ بگڑ گیا، اس میں خرابی پیدا ہو گئی تو یاد رکھو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، پورے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، دل کا وہ حصہ، جسم کا وہ حصہ جس کے صحیح ہونے پر پورا جسم صحیح رہتا ہے، جس کے بگڑنے پر پورا جسم بگڑتا ہے، وہ کوئی اور حصہ نہیں بلکہ دل ہے۔ تو آپ دیکھیے اگر ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں، اگر آج ہمیں توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو اس کی وجہ ضرور ہمارے دل کی سختی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جب گناہ پر گناہ کرنے سے اس کے دل پر کالا دھبا پڑ جاتا ہے تو پھر انسان کو نیکی کی طرف دعوت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
آپ دیکھیے حدیث مبارکہ میں کئی ساری چیزوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر یہ بگڑ گیا تو سب بگڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب قرآن مقدس میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ پھر ان کے بعد ان لوگوں کے دل، یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد ان کا دل سخت ہو گیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان کا دل سخت ہو گیا۔ کیسا سخت ہو گیا؟ قرآن فرماتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اتنا زیادہ سخت ہو گیا کہ ان کا دل پتھر کی طرح ہو گیا۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یا تو پتھر کی طرح سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ اب اس کی وضاحت بھی خود قرآن فرما رہا ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت دل کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ لیکن جب دل سخت ہو جائے اور اس پر توبہ کی نصیحت، اس پر توبہ کرنا اس کو گرا گزرے، توبہ کرنا اس کے لیے بہت دشوار ہو جائے، تو سمجھ لینا چاہیے اس کا دل پتھر نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع لاؤ۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اس کا ثواب کیا ملتا ہے، اس کا پھل کیا ملتا ہے، اس کی بھی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس سے پہلے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر تھا، یہ جو آیت کریمہ ہیں اس سے پہلے جتنے آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں۔ پورے اوصاف گناتے ہوئے اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، جو فضول خرچی نہیں کرتے، جو زنا نہیں کرتے، جو برے کاموں میں ملوث نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، کہ جو یہ تمام کام کرے گا، بدکاری میں ملوث ہوگا، فضول خرچی کرے گا، ناحق کسی کو قتل کرے گا اور دیگر تمام برائیوں کا جب وہ ارتکاب کرے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن الا من تاب، جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ صرف قبول ہی نہیں فرماتا بلکہ ان کے تمام گزشتہ گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں، حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی بالرجل یوم القیامہ، کل بروز قیامت خدا کی بارگاہ میں ایک بندہ کو پیش کیا جائے گا۔ آپ سنیں، بہت بہترین حدیث ہے یہ، اگر آپ کے دل میں بیٹھ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں یؤتی بالرجل یوم القیامہ، جب کل نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی بھاگ دوڑ میں لگا ہوگا، جس کے بارے میں خود قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ قیامت کے دن ایسا دن ہوگا جب ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ آج جان سے بڑھ کر چاہنے والی ماں کل اپنے بیٹے سے بھاگتے ہوئے نظر آئے گی۔ آج اپنا خون پسینہ بہا کر اپنی اولاد کے لیے کمائی کرنے والا باپ اپنے بیٹے سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن ہر کسی کو صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی، اس دن آقا ارشاد فرماتے ہیں یؤتی بالرجل یوم القیامہ، ایک بندے کو حاضر کیا جائے گا۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، اسے اپنی رحمت کے چادر میں چھپا لے گا، اور چھپانے کے بعد کہا جائے گا فَيُقَالُ أَعْرِضُوا صَغَائِرَ ذُنُوبِهِ، فرشتوں کو حکم ہوگا اے فرشتوں اس کے تمام گناہوں کو اس کے سامنے پیش کرو۔ اللہ نے تمام لوگوں سے پردہ پوشی فرما دی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ نے اسے اپنی دامن رحمت میں چھپا لیا ہے، اپنی رحمت کے سائے میں اسے پناہ دے دی ہے، چھپا لیا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا جائے گا فَيُقَالُ أَعْرِضُوا صَغَائِرَ ذُنُوبِهِ، اے فرشتوں اس کے تمام گناہوں کو اس کے سامنے پیش کرو۔ فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صَغَائِرُهَا وَتُخْفَى كَبَائِرُهَا، پھر ایک بعد دیگر
اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور کبیرہ گناہ کو چھپا کر رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے گناہ پیش کرے گا اور پوچھے گا اے بندے بتا کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ وہ بندہ اسے دیکھے گا. وَهُوَ يُقِرُّ وَلَا يُنْكِرُ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنَ الْكَبَائِرِ. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ گناہ کو دیکھے گا اور عرض کرے گا مولا غلطی ہو گئی معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ پھر دوسرا گناہ اس کے سامنے پیش کرے گا اور فرمائے گا اے بندے بتا کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ کہے گا مولا نفس کے بہکاؤ میں آ گیا تھا معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ پھر ایک گناہ پیش کرے گا اسے دکھائے گا اور پوچھے گا اے بندے بتا کیا تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا؟ کہے گا مولا نفس کے بہکاؤ میں آ گیا تھا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھا غلطی ہو گئی مولا معاف فرما دے. اسی طرح کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ گناتا جائے گا اور وہ بندہ شرمندگی کے ساتھ اس کا اقرار کرتا جائے گا. حضور فرماتے ہیں وَهُوَ يُقِرُّ وَلَا يُنْكِرُ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنَ الْكَبَائِرِ. جب رب تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو پیش کر رہا ہوگا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گنا رہا ہوگا تو وہ دل ہی دل میں ڈر رہا ہوگا اے اللہ یہ تو میرے صغیرہ گناہ ہے یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ابھی تو میرے کبیرہ گناہ باقی ہے. اس کے جب وہ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے تو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا خدا کے سامنے میں کیا عرض کروں گا. اللہ اکبر. وہ اسی پریشانی میں ہوگا. اتنے میں میرا مولا ارشاد فرمائے گا فَيُقَالُ أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ. اے فرشتوں اس کے جو صغیرہ گناہ اب تک پیش کیے گئے ہیں یہ جتنے گناہ تمہارے سامنے اب تک پیش کیے گئے ہیں ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دو. اللہ اکبر. بتایا جائے اس کے ایک ایک کر کے تمام گناہ گنائے جائیں گے تمام صغیرہ گناہ گنا دیے جائیں گے. پھر اللہ ارشاد فرمائے گا فَيُقَالُ أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ. اس کے تمام صغائر کبیرہ جو صغائر گناہ اب تک کیے ہیں جو اس کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان تمام گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دو. جب بندہ یہ بات سنے گا تو کہہ پڑے گا یقول ان لی ذنوبا لا اراها ها هنا. اے پروردگار یہ تو صغیرہ گناہ ہے میں تو بڑے گناہ بھی کیے ہیں وہ کہاں ہیں اسے بھی نیکی میں تبدیل کر دیا جائے. اللہ اکبر. راوی فرماتے ہیں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور اس قدر مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہونے لگے. اور یہ اسی آیت کی تفسیر کہ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے عمل صالح کرتا ہے نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کی تمام گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہم نہ جانے کہاں کہاں چھپ کر گناہ کرتے ہیں لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے. آج ہم اپنے رب سے پردہ پوش ہو کر گناہ کر رہے ہیں یہ ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے معاذ اللہ. قرآن فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. کہ اے لوگو تمہیں صرف اور صرف ظاہری گناہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہ بھی چھوڑنا ہے اور باطنی گناہ بھی چھوڑنا ہے. اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے صوفی کہیں لوگ مجھے صاف و ستھرا کہیں فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو زیادہ پاک و صاف مت دکھاؤ زیادہ ستھرا مت ظاہر کرو کہ میں بہت صاف ہوں مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی یہ سب ظاہر مت کرو. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو ستھرا ظاہر نہ کرو تمہارا رب بخوبی جانتا ہے تم میں سے کون صاف و ستھرا ہے کون پاکیزہ ہے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اے سننے والے سن لو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارا رب جانتا ہے. اب اس کے بعد یہ آیت سنیے ذرا اتنی زبردست آیت ہے کہ اگر یہ دل میں بیٹھ گئی تو انشاء اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توبہ کا سبب بن سکتی ہے. چھپ کر گناہ کرنے والے یہ آیت سنو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا تمہیں معلوم نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جانتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. جہاں کہیں تین لوگ بیٹھ کر سرگوشی کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں الا هو رابعهم چوتھا میرا خدا وہاں موجود ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں سورہ مجادلہ کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے جہاں کہیں تین لوگ سرگوشی کر رہے ہو آپس میں بات چیت کر رہے ہو الا هو رابعهم چوتھا وہاں خدا موجود ہوتا ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. پانچ لوگ بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں چھٹا وہاں خدا موجود ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. چاہے اس سے کم لوگوں کی تعداد ہو یا اس سے زیادہ لوگوں کی تعداد ہو وہ معهم اينما كانوا وہ ہر وقت ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو.
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر وہ قیامت کے دن تمہیں سب بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ آج ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، ہم راتوں کو چھپ کر گناہ کرتے ہیں، دن کے اجالے میں گناہ کرتے ہیں، ہمیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ اب اس سے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہ رہا تھا، پر ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، حبشی ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر و عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہیں، کیا میرا رب مجھے معاف فرما دے گا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہاں تیرا رب تجھے معاف فرما دے گا۔ وہ بندہ واپس چلا جاتا ہے، پھر کچھ ہی دور جانے کے بعد پھر لوٹتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب میں گناہ کر رہا تھا میرا خدا مجھے دیکھ رہا تھا؟ جو اس نے سوال کیا کہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا مجھے میرا خدا دیکھ رہا تھا؟ تو اس نے فرمایا ہاں، جب تو گناہ کر رہا تھا تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا۔ اتنا سننے کے بعد اس پر ایک غشی طاری ہوئی، کبھی طاری ہوئی، اور وہیں اس کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے کہ یہ خیال کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہو، یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اور آپ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے بندوں کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو بندے توبہ کرتے ہیں، جو بندے گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سر جھکاتے ہیں، وہ بندے اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ خود حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لولا تذنبون لخلق اللہ خلقا یذنبون یغفر لهم، کہ اگر تم پاک و صاف ہوتے، صاف ستھرے ہوتے، تم اتنے صاف ہوتے کہ اگر تم سے کوئی گناہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرماتا جو گناہ کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرماتا۔ اللہ کو اتنے پسند گنہگار بندے۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ہم سے توبہ استغفار کرنے کی کثرت کریں، توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار کی بنیاد پر حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم توبہ کریں گے، توبہ کو لازم پکڑیں گے، تو ہماری مدد بھی کی جائے گی، ہمیں طاقت و قوت سے نوازا جائے گا، ہمارے اولاد کی کثرت بھی ہوگی، ہمارے رزق میں برکتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ بارش بھی نازل فرمائے گا۔ یہ تمام چیزیں صرف توبہ کرنے کی بدولت ہے۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ آخری میں سے اتنا کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر توبہ کرنے کے بعد، ان پر گناہ کرنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد ان پر کس قدر سخت حکم تھا، کتنا شدید ان پر حکم تھا، اور ہمارے لیے دیکھیں کتنی آسانی ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے، یہ خیال ہمارے دل میں آتا ہے، ہمارے آنکھوں سے چند قطرات آنسو کے بہتے بھی نہیں ہیں، اس سے پہلے ہمارا مولا ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ خیال نہ کرے کہ گناہ بہت ہو گئے، غلطیاں بہت ہو گئی، بہت زیادہ ہم گناہ کے ارتکاب کر چکے، یہ خیال نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ جس کا آپ نے گناہ کیا وہ رب اس سے بھی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خوب توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے جانے انجانے میں جہاں کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر حرم تاجدار حرم، شہر حرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت
ات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے کان لانے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان مت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دیے قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے گرد مت کے خود سیکھا ہے آزاد مصطفیٰ جان مت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم کریمہ کا اساس بند نواز نماز عشاء سے لے کر اب تک جو کچھ کلمات خیر ادا کیے گئے عمل خیر کیے گئے پروردگار ان میں قصداً سہواً نسیاناً کسی طرح سے بھی کوئی بھول چوک لغزش ہو گئی ہو تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے معاف فرما الہ العالمین اس تمام محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما ہم تمام مسلمانوں کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرما علم نافع عطا فرما ہر قسم کی برائی سے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین جب تک با حیات رہے تیرے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری فرما الہ العالمین ہم تمام کا خاتمہ بالخیر عطا فرما الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے رزق میں علم میں عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما جہاں کے مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی سے نجات عطا فرما الہ العالمین جہاں کے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے پروردگار ان پر غیب سے اپنی امداد فرما غیب سے ان کی امداد فرما ان کے لیے رزق کے اسباب مہیا فرما تمام مسلمانوں کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ مامون فرما شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ مامون فرما ظالموں کے ظلم سے محفوظ مامون فرما الہ العالمین جو کچھ مانگا گیا جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ان تمام میں جو ہمارے حق میں بہتر ہو تو اپنے شان کریمے کے مطابق عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم اللهم لا تعذبنا قبل الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم أرحنا رائحة الجنة ولا ترحنا رائحة النار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم برحمتك يا أرحم الراحمين